میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے چاہے کتنا ہی نظریاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی بات اس کی پسند آ جائے تو تعریف کیے بغیر جو ہے وہ دل بھرتا نہیں ہے۔ ایک عرصے تک میں اغلاط کی نشاندہی کرتا رہا ہوں، پرویز خٹک صاحب، فواد چودھری صاحب اور محترم جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی، لیکن آج شو کا آغاز جو ہے وہ ان تینوں لوگوں کی مدحت سے کروں گا۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے تو وہ پروگرام کو پورا دیکھے، کیونکہ میں شو میں آگے چل کر کے پرویز خٹک صاحب اور بی آر ٹی کے حوالے سے ایک بائی لائن بھی شیئر کرنے والا ہوں جو 2000% ان کے خلاف ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں آج ظاہر ہے کہ ہر طرف وزیر اعظم کے یوٹیلیٹی پیکج کا ذکر ہے، چرچا ہے، دھوم ہے۔ میں اسی بارے میں بات کروں گا لیکن ایک ذرا مختلف انداز میں۔ کابینہ اجلاس میں پرویز خٹک، فواد چودھری اور علی امین گنڈا پور نے اس یوٹیلیٹی پیکج کو دینے کی مخالفت کی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مخالفت سے میں 2000% اگری کرتا ہوں۔ ان تینوں وزراء نے وزیر اعظم پاکستان اور اجلاس کے جتنے بھی شرکاء تھے ان پر زور دیا کہ بجائے اس یوٹیلیٹی پیکج کے جو 15 ارب روپے کی لاگت کا ہے، اس سے بہتر ہے کہ عوام پاکستان کو کسی اور صورت میں ریلیف دیا جائے، اور وہ کسی اور صورت کیا تھی؟ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کابینہ اجلاس میں کہ جی پیٹرولیم اور ڈیزل کی جو پرائزز ہیں وہ کم کیے جائے تاکہ عوام کو ڈائریکٹلی ایک ریلیف، ایک راحت جو ہے وہ محسوس ہو۔ باقی تو بڑی زبردست بات تھی، ایمانداری کی بات ہے۔ یہاں جو لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ میرا خیال ہے سمجھ جائیں گے اگر میں اشارہ بھی دوں کہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان زندگی میں ایک کام کی بات ضرور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب جس سے چاہے جو چاہے کام لے لیتا ہے، حق کی بات جو ہے وہ اس سے کروا دیتا ہے۔ آج ان تینوں وزراء سے اللہ رب العزت نے ثم الحمدللہ یہ ایک کام بھی لیا کہ انہوں نے وہ ایک پتے کی بات کی جو بدقسمتی سے ہماری کابینہ کو سمجھ میں نہیں آئی، اور فائنلی نقار خانی میں چونکہ طوطی کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے تو ان تینوں وزراء کی بھی نہ چلی، اور فائنلی 15 ارب روپے کا یہ پیکج منظور ہو ہی گیا۔ 10 ارب روپے کا انیشیل پیکج ہے، 5 ارب روپے جو ہے وہ رمضان کے مقدس مہینے میں دیے جائیں گے، تو گویا لاگت ٹوٹل 15 ارب روپے کی ہے۔ اس کے ساتھ محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی تجاویز بھی طلب فرما لی ہیں۔ آج کی دوسری اہم سٹوری، بلاول صاحب کی دعائی سے زمین اور آسمان لرز اٹھے ایک بار پھر۔ بلاول صاحب نے فرمایا کہ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، کوئی اسے بچائے تو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ادارہ شماریات کی رپورٹ کا ایک حوالہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ غریبوں کو ریلیف دو ورنہ گھر جاؤ۔ سندھ کے غریب پوچھ رہے ہیں کہ وہی ریلیف کی بات کر رہے ہیں نا جو آپ نے ہمیں دیا انورٹڈ کاماز میں، کہ ہم یہاں مر رہے ہیں، کتوں سے کٹوا رہے ہیں، کبھی کچھ اور معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جمہوریت بچانے نکلے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب نے مفت مشورے کا اسٹال بھی کھولا۔ انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب اپنی نااہلی اور دوسرا جملہ تھا ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے اباؤٹ ٹرن فرمائیں تاکہ ان کا نمبر لگے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فرمایا کہ معاشی قتل عام پر چپ نہیں رہوں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر کیا کر لیں گے؟ جنرل نالج کا سوال، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ نہیں۔ آج کی تیسری سٹوری، نون لیگ خواجہ آصف صاحب نے اعلان فرمایا کہ تبدیلی کے لیے کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ گویا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا میڈیکل این آر او لینے والے کسی سازش کے متعامل ہو بھی سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حکومت کی رخصتی کا انتظار کریں گے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مزاروں پہ چادریں وغیرہ چڑھانے کا بھی نفل وغیرہ مان لیں، دیگوں وغیرہ کا انتظام کر لیں، آجا تینوں اکیاں اڈیگ دیاں ہوتا رہے گا، اس کے بعد حکومت تو جب چاہ گری جائے گی۔ حکومت گرانے کے لیے مطلب وہ بازو کہاں سے لائیں گے آپ گرا سکتے ہیں؟ چلیے اسی پہ بات کر لیتے ہیں، کون گرائے گا؟ آپ اکیلے؟ آپ کے قائد تو یہاں ہے نہیں، قائدین یہاں نہیں ہے، مطلب یہ کہ قائدین یہاں نہیں ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہی میڈیا پی ٹی آئی کو ایئر ٹائم بھی دیا کرتا تھا۔ حضور میڈیا میں ہم سب یہاں موجود ہیں، میڈیا کو آپ بکاؤ ہونے کا تانا دیں، کچھ کہیں، واٹ ایور کہیں، میں میڈیا کی کوئی نوکری تو کر رہا ہوں لیکن میں میڈیا کا کوئی وہ کونسلر نہیں ہوں، میں تو یہی موجود ہوں۔ میڈیا ایک مخصوص سیگمنٹ، وہ جو بکاؤ نہیں ہے وہ بھی یہی موجود ہے۔ آپ کے قائدین کہاں ہیں؟ البتہ
وہ جو خبر جس کا ہم سب کو انتظار تھا، یہ سب کو نہ صحیح تو مجھے بے صبری سے انتظار تھا، الا معاذ اللہ، اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ میں ان کے کوئی بدخواہ میں شامل ہوں، میں بار بار شوز میں بھی دعا کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے سابق وزیر اعظم محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ لیکن دیکھیے کل ٹیمپریچر ٹیسٹ کیا تھا اور آج خبر آنی شروع ہو گئی، پلیٹلیٹس پھر ہلنے لگے ہیں جناب والا۔ میاں محمد نواز شریف کی طبیعت شدید خراب، کل کہا تھا کہ میاں صاحب کی عیادت کے لیے مریم کو بھجواؤ، لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن گئی، آج ان کے پلیٹلیٹس کی خبر آ گئی۔ اب کل آپ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور خبر دیکھیں گے، اور اس ہفتے کے آخر یا اگلے ہفتے تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میدان صفا چٹ ہے۔ یہ ہے پاکستان کی سیاست۔ ہیماٹولوجسٹس کی ٹیم کو ایک حد تک پلیٹلیٹس کو مستحکم رکھنے میں دشواری کا سامنا۔ یہ دشواری صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شریف خاندان پہ کوئی دشواری آتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس دشواری سے مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاتے ہیں، یہ کمبخت پلیٹلیٹ ایسے صحیح ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ آپریشن کے لیے 13 فروری کا ٹائم لے لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ اللہ مارا، وہ جو پشاور میں کچرا چنتا تھا، جو وہاں جا کر کے وزیر اعظم بھی بن گیا، وہ بدبخت حامد کارزائی، وہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم پاکستان سے ملنے کے لیے لندن پہنچا، وہ مریض لگ رہا تھا، پلیٹلیٹ ٹکے ہوئے تھے اپنی جگہ۔ اب اس وقت ڈاکٹر کہہ کے تھک گئے کہ بھائی ہمیں بھی تھوڑا درشن دے دو، ہمارے ہی نام سے نکلے ہو پاکستان سے نا۔ اب دھڑ سے 13 فروری کا اپوائنٹمنٹ بھی آ گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔